اور لوگوں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، نبی کی بات پہ یقین کر، نبی کے فرمان پہ یقین کر، اللہ کے قرآن پہ یقین کر، اللہ کے کلام پہ یقین کر۔ خدا کی قسم تیری آنکھوں کی دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم، ہم آپ کے لیے لے کر آئے قالی صاحب کا بیان، سنیں گے ضرور انشاءاللہ نفع ہوگا۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ ساتھ میں آتا قلوب المؤمنین عرش او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔ قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے۔ یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ ہے۔ اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹھڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی۔ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے۔ یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا یزنی زان هو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو۔ تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا لا یسرق سارق وہو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے، ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایمان الگ ہو جاتا ہے، حرام کھاتا ہے، ایمان پاس نہیں رہتا۔ تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اگر درخت میں پانی نہ دو، اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا، یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں۔ جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا، وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے۔ اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے۔ درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے، ایمان کو پانی ملے گا۔ جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی۔ تو یہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون۔ مرد ہو یا عورت ہو،
اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے. اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے. ایمان ایسی چیز ہے، اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا. وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں. خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں. دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں. کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے. اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے. آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بات پرس ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی. وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی. اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی. بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا. آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا. وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے. تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہ کو ٹھوکر ماری. فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت ہوتا ہے، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے تجھے. کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی. وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا. کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا. کئی لوگوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا. کئی لوگوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی. اللہ کی یاد کے مقابلے میں بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں. رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، بادشاہی کے لوازم اور ہے، بادشاہی کے لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے تار ہے. مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا. کہاں آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ ہے وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ ہے. وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے.
اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا. فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا. پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو, یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو, کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو, مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو, محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو, رشوت لیتے وقت ڈرو, حرام کھاتے وقت ڈرو, چوری کرتے وقت ڈرو, کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو, تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو, مزدوری کرتے ہوئے ڈرو, اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں. لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے, ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا, اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟ تو تھا ہی لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنو نے کہا لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت, کہ اچھی بات. آدھا میل وہ اونٹ والا چلا, پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا, کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے. کہ زور زور سے سلام کہنا. آدھا میل ایک میل پھر چلا وہ اونٹ والا, پھر دوڑ کے مل گیا, حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا. اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا, تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے, اب تو شہر وہی آ گیا, میں کیا کہوں گا. تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی, تو گلی سے کتا نکلا. مجنو نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے. لوگ کہنے لگے پاگل ہے, گدھا ہے, دیوانہ ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود, پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود, گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود. لوگوں نے کہا پاگل کتے کے پاؤں چوم رہا ہے, تیری عقل ماری گئی. مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو, تمہیں کتا تو نظر آتا ہے, یہ نظر نہیں آتا یہ آیا کس کی گلی سے ہے, نکلا کس کی گلی میں سے ہے. جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے. جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو یوں انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا, کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا. کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقشے نام لیلا می رقم, گفت نقشے نام لیلا می رقم, خاطر خدرا تسلی میں دہم. کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں, تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے, پھر اس کے پیر کی خاک سے, ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے. اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو, آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو, وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی, وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے. اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں. مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے, اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. پانی ختم ہو گیا, گرمی تھی, شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی. تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے, جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے, بڑی تکلیف ہے, آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں. جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. آواز آئی میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام نے بھی پانی مانگا تھا, میں نے ان کو پانی دیا. اس طریقے سے قرآن کہتا اضرب بعصاک الحجر, لکڑی پتھر میں مارو. انہوں نے پتھر میں آسا مارا, ہم نے فنفجرت من حسنتا عشرت عینا, ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری. او میرے نبی, آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں, اسی طرح سے آپ کو بھی لگ کر پتھر میں مارنی پڑے, پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کلیم اللہ ہے, آپ حبیب اللہ ہیں.
آپ کو لکڑی مارنے کی ضرورت نہیں. یہ پیاری پیاری انگلیاں جو یتیم کے سر پہ پھرتی ہیں, یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مسافہ ہونے میں ملتی ہیں, غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں, مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا دوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں انگلیاں رکھ دی, سارے جانوروں نے پانی پی لیا, سارے صحابہ کرام نے پانی پی لیا. اب میں نے عرض کر دیا ایک واقعہ اور آپ نے سن لیا, لیکن تہ کو آپ نہیں پہنچے. اصل تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا, میرا ادراک اتنا کہاں کہ پیغمبر کی باتوں کو میں 100% سمجھ سکوں. نہیں سمجھے؟ ارے پانی اور چیز ہے. دنیا سوڈے پیتی ہے, شربت پیتی ہے, جوس پیتے ہیں, طرح طرح کی چائے پیتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, طرح طرح کے ملکوں کا پانی پیتے ہیں, سب جگہ ہر چیز پی ہوگی, ہزاروں مشروبات پیے ہوں گے, ہزاروں شربت پیے ہوں گے, ہزاروں قسم کے سکیش پیے ہوں گے, پر خدا کی قسم ابو بکر اور بلال اس جماعت کے جوان ہیں جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا. یہ سعادت ہر ایک کو کیسے مل سکتی ہے؟ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا کہ خداوند عالم نے ان کو اتنی بڑی عظمتیں عطا فرمائی. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی نمازوں کو بھی ایک طرف رکھو, روزوں کو بھی ایک طرف رکھو, جہاد کو ایک طرف رکھو, ان کی فاقہ اور ان کا پیاسا مرنا اللہ کے راہ میں, ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو. یہ بات ان کی کوئی کمی ہے کہ آنکھ بلال کی ہو اور امام الانبیاء کا چہرہ انور ہو؟ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں. ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں خزانے میں ایک چیز محفوظ ہے, 150 سال سے, 150-200 سال سے ایک چیز موجود ہے. سال بھر میں کبھی خاص موقع پر اس کا دیدار کرایا جاتا ہے, زیارت کرائی جاتی ہے. یہ میں صفائی نہیں دے رہا, کئی لوگ کہتے ہوں گے جی دیوبندیوں کی صفائی دیتا ہے, بلکہ میں اپنا عقیدہ اور اپنے بزرگوں کا پروگرام بتاتا ہوں کہ ایسے تھے لوگ. دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں ایک رومال ہے. وہ رومال وہ ہے جس رومال میں تقریباً 200 برس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ پہنا ہوا جبہ مبارک لپٹا رہا. یعنی یہ رومال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ نہیں, آپ ان کے ہاتھ نے, آپ کے چہرے انور نے یا آپ کے بدن مبارک کے کسی حصے نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا, اور نہ کوئی غلط بیانی ہوئی, بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس رومال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک جو تھا وہ 200 برس تک لپٹا رہا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس رومال کو سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے, اور اس رومال کی سارے اللہ والے زیارت کرتے ہیں کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو لگا ہے, خود آپ کے جسم کو بھی نہیں, آپ کے کپڑے کو لگا ہے. جو لوگ حضور کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کی بھی عزت کرتے ہو, ان کے اندر حضور کی محبت کتنی ہوگی. وہ سونے کی ڈبیا میں موجود ہے, اور کبھی کبھی اس کا خاص موقع پر اہتمام کے ساتھ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. نام پتہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے. یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے, وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک, آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال سونے کی ڈبیا کے اندر اور ڈبیا, اور پھر اس میں بڑا کچھ عطر وغیرہ اس میں وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اور ایک بال مبارک میں سے 2-3 شاخیں اور نکلی ہوئی ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے نالین مبارک کی بھی عزت کرتے ہوں, ان کے خود اپنے دلوں میں کتنی محبت اور عظمت ہوگی. حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جامع ترمذی, عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نقشہ موجود ہے. تمہارے دل میں تو کبھی یہ محبت بھی نہ اٹھی کہ کم سے کم ہم کبھی کتابوں میں حالات میں سنے تو صحیح, آپ کی شکل مبارک کس طرح کی تھی, رنگ مبارک کیسا تھا, انگلیاں مبارک کیسی تھی, چہرہ انور کیسا تھا. کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. تم عادی بن گئے دوڑے سننے کے, غلط باتیں سننے کے, اصل بات رہی گئی. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جامع ترمذی کتاب جو ہے حدیث پاک کی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کا نقشہ ہے.
آپ کی نالین مبارک کا نقشہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا نقشہ ہے. اب وہ ہے اس زمانے کی، بالکل سادہ چپل ہے پہاڑی قسم کی. تو میرے بزرگوں کا اور میرے اکابر کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آنکھوں سے وہ نقشہ دیکھ لے، توجہ کرنا، اور دل میں یہ خیال لائے ہیں یہ بھی کوئی جتی ہے، باٹا والے اتنی اچھی بناتے ہیں، سروس والوں کی اتنی چپلیں اچھی ہیں، فلانے ملک کی اتنی اچھی ہیں، امریکہ میں یوں بنتی ہیں، ہمارے یہاں کمپنیاں یوں بناتی ہے، یہ تو کوئی خاص چپل نہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کے دل میں اتنی سی بات آئی ایمان چلا گیا. ایمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس ذات کی نالین مبارک کی عزت بھی فرض ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کس قدر عظمت ہے، کس قدر محبت ہے، اور کس قدر تعلق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان لوگوں کو. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینے پاک سے مرید کھجوریں لا کے دے دیتے، تو آپ مریدین کو کھجوریں تقسیم فرماتے اور فرماتے گٹھلیاں مجھے واپس کر دو، کھجوریں کھا کر گٹھلیاں واپس دے دو. حضرت کیا کرتے؟ ان گٹھلیوں کو اکٹھا کر کے ہاون دستے میں کوٹ کر صفوف بنا کر رکھ لیتے، اور رمضان شریف میں جس پانی سے روزہ افطار کرتے وہ گٹھلیوں والا صفوف اس میں ملا کر پیتے کہ یہ میرے آقا کے شہر کی گٹھلیاں ہیں. کتنی بڑی عزت ہے. اس زمانے میں بجلیاں نہیں ہوتی تھی، چراغ جلتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ، جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اللہ ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے. 24 گھنٹے فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، صلات پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے رحمت ہی رحمت برس رہی ہے. تو زیتون تیل جلتا تھا، کسی مرید نے حضرت کو لا کے وہ چراغ کا بچا ہوا تیل، ایک تو زیتون ویسے بکبکا ہوتا ہے، زیتون کا تیل کوئی ذائقے دار نہیں ہوتا، ویسے ہی بکبکا، اور پھر اس چراغ کا بچا ہوا جو جل چکا ہو اور بھی زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے. لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے لا کے دیا تو حضرت نے وہ بچا ہوا چراغ کا تیل کھڑے ہو کے پیا. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے یہ اس چراغ کا بچا ہوا تیل ہے جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جل رہا تھا. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مدینے پاک سے رومال لا کے دیا، آپ اس کو چومنے لگے، آنکھوں سے لگانے لگے. تو کسی نے کہا حضرت کیا چوم رہے ہو؟ یہ تو اٹلی کا بنا ہوا رومال ہے، مدینے میں رومال تھوڑے ہی بنتے ہیں، یہ تو اٹلی کا فلاں ملک کا بنا ہوا، جرمن کا بنا ہوا رومال ہے، آپ چوم رہے ہیں اس کو؟ یہ مدینے میں تھوڑی فیکٹری کوئی رومالوں کی کارخانہ ہے. فرمایا نہیں ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے بنایا جرمن والوں نے ہے، بنا اٹلی میں ہے، لیکن یہ بات تو دیکھ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا اس کو لگی ہے، مدینہ منورہ کی اس کو ہوا لگ گئی ہے، اس لیے میں محبت میں چوم رہا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں پیار ہوتا ہے تو پیار کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، محبت کبھی نہیں چھپی رہا کرتی. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینے پاک پہنچے کئی میل ادھر کو جوتا اتار دیا، رات کا وقت تھا، پیر زخمی ہو رہے ہیں، سواری خالی چل رہی ہے. کسی نے عرض کیا حضرت سواری پہ سوار ہو جاؤ، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں. فرمایا مدینہ میرے آقا کا شہر ہے، سواری پہ چڑھ کر داخل ہوتے ہوئے مدینے پاک میں شرم آتی ہے، مدینے جیسے شہر میں سواری پہ چڑھ کر داخل ہوں. چنانچہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے جوتا نہیں استعمال کیا، جوتا نہیں پہنا مدینے پاک میں رہتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے. تو شاگردوں نے پوچھا حضرت پتھریلا علاقہ ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، آپ ایسا نہ کریں. فرمایا بھائی ڈر لگتا ہے کہیں میرا جوتے والا پیر اس جگہ پر نہ کہ پڑ جائے جہاں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگا. اتنی عظمت، اتنا پیار، اتنا ادب. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینے پاک میں گزاری، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 میل کے اندر اندر امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا. مدینہ شہر میں امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا. فرماتے تھے میرے آقا کا شہر ہے مجھے شرم آتی ہے. اس کا نام عظمت ہے، اس کا نام محبت ہے. 2 غزلیں گا لینا یا 2-4 شعر پڑھ لینا اور نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھنا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا، نہ درود شریف کا ورد کرنا اور نہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا، یہ محبت کا معیار تمہیں بتایا کس نے ہے؟ تمہیں شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا یا نہیں کرنے والا؟
कैसे मोहब्बत का मेयार अपना सकते हैं वो लोग, चरस पीने वाले, फीम खाने वाले, भंग पीने वाले, कुत्तों से हर वक्त खेलने वाले, वो कभी आकर तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हो ही नहीं सकते। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह साहबा सुफ़ा के चबूतरे तक जाते हैं, सलाम के लिए जाते हैं, लेकिन साहबा किराम सुफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के चबूतरे के करीब से रो कर वापिस आ जाते हैं। शागिर्दों ने पूछा, हजरत आगे क्यों नहीं तशरीफ ले जाते? फरमाया, भाई घबराहट होती है, शहंशाह का दरबार है, शहंशाह कायनात का दरबार है, मुझे डर लगता है आगे जाते हुए, शर्म आती है। कई दिनों के बाद माजा शरीफ तक गए, जालियों के करीब तक गए और वहां जाकर के सलाम अर्ज किया तो मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हंसते हुए वापिस तशरीफ लाए। किसी ने पूछ लिया, अल्लाह वाले कई दिनों से तो देखा रोते हुए वापिस आया करते थे, आज मुस्कुराते हुए आए हो? फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह काम बन गया, काम बन गया। उस किसी ने पूछ लिया, क्या काम बन गया? फरमाने लगे, तुम्हें क्या मालूम है, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, भर दिया मेरा दामन फैलाने से पहले, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, नशा रंगला पिलाने से पहले, और भर दिया मेरा दामन फैलाने से पहले, मुझे काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिला दिया, इल्म हदीस पिला दिया। अजब अंदाज के लोग हैं, इश्क इन जैसा। बाहर तशरीफ लाए, नातिया कलाम तो देखो, इश्क के बगैर ऐसा कौन कह सकता है। यूं फरमाते हैं, जीऊं तो सगाने, जीऊं तो सगाने हरम के साथ फिरूं, और मेरी मौला बकाया जिंदगी अगर मेरी है, मेरा मदीने के कुत्तों में शुमार कर दे, मैं बड़ा राजी। जीऊं तो सगाने हरम के साथ फिरूं, और मरूं तो खाए मुझको मदीना के मुर्गो मार, मैं मदीने में मर जाऊं, मदीने के परिंदे मुझे खा जाए, मैं बड़ा राजी। कि किसी पहाड़ की गार में, किसी पहाड़ की गार में एक अल्लाह वाला रहता था और अल्लाह अल्लाह करता था हर वक्त। अल्लाह की तरफ से खाना आ जाता था और वो खा लिया करता था। तो खुदा इम्तिहान भी करता है, आजमाइश भी करता है। दुआ किया करो, अल्लाह हमारी आजमाइश ना फरमाए। हम लोग आजमाइश के काबिल कहां हैं। तो अल्लाह पाक ने जब उस अल्लाह वाले की आजमाइश फरमाई तो 3 दिन तक खाना ना आया, 3 रोज तक खाना नहीं आया। जब नहीं आया तो भूख ने सताया, और जब भूख ने सताया तो परेशानी हुई, और जब परेशानी हुई तो दिल में ख्याल आया कि अब मेरे लिए सवाल करना जायज हो गया, अब तो मैं बिल्कुल भूख ने तंग कर दिया मुझे। तो पहाड़ से नीचे उतरे और जाकर के एक मकान पे सवाल कर दिया, और सवाल ये किया कि अल्लाह नाम पे मुझे खाना चाहिए। उन घर वालों ने 3 रोटियां दे दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। आज हम आपके पास लेकर आए हैं कारी हनीफ साहब का बयान। उन घर वालों ने 3 रोटियां दे दी और ये अल्लाह का वली लेके चल दिया। तो जिस घर से 3 रोटियां मिली थी उनके यहां एक कुत्ता भी था, वो इस वली के पीछे पीछे लग गया और भौंकार करीब था कि काट खाए फाड़ खाए। अल्लाह के वली ने सोचा कि ये तो बड़ा जालिम कुत्ता पीछे लग गया, 1 रोटी इसको फेंक दूं, 2 मुझे काफी हो जाएंगी, ये अपना उसकी हिले लग जाएगा, मशगूल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। ये किताब की बात है, हदीस की नहीं। तो नफातुल यमन किताब में वाकया यूं लिखा कि कुत्ता 1 रोटी खा के फिर भाग के उस वली को मिल गया और बहुत भौंकार काटने के करीब हुआ। तो फिर अल्लाह के वली ने सोचा कि यार 1 ही रोटी काफी हो जाएगी, ये तो फिर जालिम पीछे हो गया। उसने दूसरी रोटी भी उसको फेंक दी। अल्लाह की शान, कुत्ता दूसरी रोटी खा करके फिर वली के पीछे पीछे। उसने सोचा ऐसी रोटियों से तो यूं ही भले, वो तीसरी भी फेंक दी। कुत्ते ने तीसरी भी खा ली।
اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا، اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ عربی کا لفظ ہے وَمَعْدِيمُ الْحَيَا، اور بغیرت کمینے، تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی پھر بھی بھونکتا ہے؟ 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی پھر بھی بھونک رہا ہے؟ تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی، اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو، خود فیصلہ کرو، تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں؟ فیصلہ جناب کریں، میں کتا ہوں، آپ ولی ہیں، جنت کے کھانے کھائے، ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا، جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں، کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں۔ تجربہ کر لو، 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈالو، چوتھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا۔ ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا۔ پانی وہ پلاتا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کتنا کھلاتا ہے، کتنے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلاتا ہے، طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے، پالا اس نے، سنبھالا اس نے، زندگی اس نے دی، اولاد اس نے دی، خوبصورت بیوی اس نے دی، گھر آباد اس نے کیا، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، اب جا کے قبر کے سامنے جھکا کھڑا ہے، اس مالک سے میرا کام نہیں چلا، او 4 گز زمین میں پڑنے والے ہیں، تو میری حاجت روائی کر دے۔ کون سے ولی نے یہ تعلیم دی، کون سے ولی نے یہ ترغیب دی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کا پیر ہے۔ اتنے اللہ والے لوگ تھے، اتنے اللہ والے لوگ تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت دلی شہر میں آ گیا، نہ دولت تھی، نہ کوٹھی تھی، نہ بنگلہ تھا، فقیری، ہائے ہائے، عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی، بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، محمود غزنوی کا زمانہ ہے۔ محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا، فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو، مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا، سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں، اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں، کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں؟ میرے نزدیک یہ بھی ادبی ہے۔ جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اللہ غنی جنگ احد ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ کی حالت بھی زخمی ہے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے میں خود جو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اس کے حلقے کڑیاں چہرے انور کے اندر چلی گئی، نکلتی نہیں، نکالنا چاہتے ہیں، نکلتی نہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں میں پکڑ کر وہ حلقہ زنجیر والا پھینک لیا۔ اللہ غنی، ادھر خون کا پھوارا چھوٹا، خون کا پھوارا چھوٹا، اللہ عرش الہی سے آواز آئی، جبریل
پر جھپکنے کے برابر جبریل ساری دنیا کا نظام طے کر سکتا ہے. توجہ, اللہ نے آواز دی جبریل, عرض کیا حضور, فرمایا یاد رکھ اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو پھر تو جبریل کا آئے گا. سدرۃ المنتہا سے سکنڈ تو بڑی چیز ہوتی ہے, پل جھپکنے سے پہلے جبریل نے آ کر اس خون کو سنبھالا ہے. اتنی عظمت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور ہر پیغمبر کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت کے بادشاہ نے منجنیق میں بٹھا کر یوں آگ میں پھینک دیا, اس منجنیق میں سے پنگوڑے میں سے خلیل نکل چکا. آواز آئی جبریل, جواب ملا حضور کہ میرا خلیل کو کیا ہوا؟ حضرت جبریل کو حکم ہوا یاد رکھ اگر خلیل کا ایک بال بھی جل گیا تو جبریل کس کام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے پہلے پہنچ کر آگ پہ پر بچھا دیے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا. اب بتاؤ کنواں کوئی 100-200 گز یا 100-200 میل تو لمبا نہیں ہوتا. میں خالق کی بے نیازی تمہیں بتا رہا ہوں اور اپنے پیغمبروں کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا, جبریل جی یہ کیا ہوا؟ تو میرا نبی آیا, میرے نبی کے کنویں میں جانے سے پہلے تخت بچھا دے. جبریل نے پر بچھا کر تخت بنا دیا. وہ تو یوں بچاتا ہے, وہ تو یوں سنبھالتا ہے. ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں سے وہ جو زنجیر کڑی کھینچی, اللہ اللہ, ابو عبیدہ کے 2 دانت نیچے کے, 2 اوپر کے, 4 دانت نکل گئے. آج ہمارے دانتوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں, کھوکھریں بن جاتی ہیں, نکل جاتے ہیں. ابو عبیدہ تو کتنا خوش نصیب جوان ہے, تیرے 4 دانت تو نکل گئے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو تو نے دور کیا. یعنی آقا کی خدمت کرتے ہوئے ابو عبیدہ کے دانت نکل گئے. ادھر اپنی تکلیف آئی, ادھر پتا چلا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے چچا کا حال ٹھیک نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صدمہ پہنچا, بڑا رنج پہنچا. ایک بات کرتا ہوں, توجہ کر کے لکھ کے لے جاؤ, کام آئے گی. بیٹیوں کو بتاؤ, بہنوں کو بتاؤ. سرکار کی نظر پڑی, سرکار کی نظر پڑی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کی بوا, حضور کی پھوپھی, حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں, امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن دوڑی دوڑی آتی ہے. پتا چلا نا مدینے میں کہ بھائی کا حال ٹھیک نہیں, شہید کر دیا گیا. عورت ذات دوڑی دوڑی آئی. حضور نے فرمایا زبیر کون عورت ہے, جا کے روکو, لاش کا حال ٹھیک نہیں, کپڑے پھاڑے گی, جزا فضا کرے گی. میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے. حضرت زبیر نے آ کے روکا, قریب آ کر پہچان لیا حضرت زبیر کی اماں تھی. انہوں نے کہا اماں اجازت نہیں, آگے نہ جاؤ. حضرت صفیہ عرب کی تکڑی مائی, مارا غصہ زبیر کو, اوپر پھینک دیا. کہنے لگے ہاتھ ایک طرف, میں اپنے بھائی کو دیکھنے نہ جاؤں. زبیر کو تو مکہ مار کے پرے پھینک دیا. اور لوگوں توجہ کرو, غلام آپ بھی بنتے ہیں, غلام میں بھی بنتا ہوں. خدا کی قسم ٹائم پہ غلامی کا پتہ چلتا ہے. پھر زبیر کہنے لگا اماں حضور نے منع فرمایا, آگے نہ جا, حضور نے منع فرمایا. السلام علیکم. آپ حضرت کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں اور بعد میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.